اس کے بہاف پہ، کیونکہ وہ کمپنی کی وائنڈنگ اپ چل رہی کافی عرصے سے، اور میرے آنے سے پہلے سے وہ آبویسلی کمپنی کا ایک وائنڈنگ اپ کا پروسیس چل رہا تھا، تو میں صرف کورٹ سے ہم یہ ہمبل سبمیشن کرنے آئے تھے کہ اس کی وائنڈنگ اپ نہ کی جائے۔ اس کی جو امپلائیز ہیں 300 سے زیادہ ہیں، ان کی جو روزگار ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کمپنی وائنڈ اپ نہ ہو اور ایک ریوائول پہ چانس دیا جائے کہ اس کمپنی کو ریوائیو کیا جائے۔ اور کورٹ نے مہربانی کی ہے کہ انہوں نے جو امپلائیز کی سیلریز اکاؤنٹ میں آ چکی تھی وہ ادا کرنے کی لیکویڈیٹر کو ہدایت کی ہے، اور بزنس پلان سبمٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ احکامات جاری کیے ہیں، تو ایک بزنس پلان اس کا بنایا جائے گا، کورٹ کو سبمٹ کیا جائے گا تاکہ یہ کمپنی جو ہے یہ چل سکے۔ سر آج پروسیڈنگ سے مطمئن ہیں آپ؟ جی دیکھیے، میں تو آبویسلی میں تو کورٹ کی رسپیکٹ کی وجہ سے آیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بڑی ہمیں پیشنٹ ہیئرنگ ملی، اور آبویسلی پروسیڈنگ جو ہے وہ بالکل قانون کے مطابق چلتی ہے، بڑے ایک اچھے ماحول میں چلتی ہے۔ سر 2020 میں پی اے کو مطلب کہ 2020 کے بعد کو مطلب بڑی کامیابی ملی ہے کہ پی اے کا میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے ایک غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دے کے پی آئی اے کا اربوں روپے کا نقصان کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے دور میں اب پی آئی اے کی فلائٹ ریزیوم ہوئی ہیں، یورپ میں بھی، یو کے میں بھی، اور ہمیں یہ بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب کا بڑا فوکس تھا، وزیر ہوا بازی جناب خواجہ آصف صاحب کا، ڈی پی ایم صاحب کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف پی ٹی وی کا یا پی آئی اے کا ریوائول ہے، بلکہ پی آئی اے کو کروڑوں اربوں روپے کا منافع بھی ہوگا، اور جو پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی خبر ہے۔ سر غالب صاحب نے خیبر پختونخوا کرپشن میں پہلے نمبر پر آ کے دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اور جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے، نااہلی کی ایک انتہا ہے، کرپشن، مس مینجمنٹ۔ آپ جو بیچارے سوات دریائے سوات میں سیاح تھے ان کو تو بچا نہیں سکے، اور حالات یہ ہیں کہ کرپشن کے مار لگے ہوئے۔ تھینک یو بہت۔ کے بہاف پہ، کیونکہ وہ کمپنی کی وائنڈنگ اپ چل رہی کافی عرصے سے، اور میرے آنے سے پہلے سے وہ آبویسلی کمپنی کا ایک وائنڈنگ اپ کا پروسیس چل رہا تھا، تو میں صرف کورٹ سے ہم یہ ہمبل سبمیشن کرنے آئے تھے کہ اس کی وائنڈنگ اپ نہ کی جائے۔ اس کی جو امپلائیز ہیں 300 سے زیادہ ہیں، ان کی جو روزگار ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کمپنی وائنڈ اپ نہ ہو اور ایک ریوائول پہ چانس دیا جائے کہ اس کمپنی کو ریوائیو کیا جائے۔ اور کورٹ نے مہربانی کی ہے کہ انہوں نے جو امپلائیز کی سیلریز اکاؤنٹ میں آ چکی تھی وہ ادا کرنے کی لیکویڈیٹر کو ہدایت کی ہے، اور بزنس پلان سبمٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ احکامات جاری کیے ہیں، تو ایک بزنس پلان اس کا بنایا جائے گا، کورٹ کو سبمٹ کیا جائے گا تاکہ یہ کمپنی جو ہے یہ چل سکے۔ سر آج پروسیڈنگ سے مطمئن ہیں آپ؟ جی دیکھیے، میں تو آبویسلی میں تو کورٹ کی رسپیکٹ کی وجہ سے آیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بڑی ہمیں پیشنٹ ہیئرنگ ملی، اور آبویسلی پروسیڈنگ جو ہے وہ بالکل قانون کے مطابق چلتی ہے، بڑے ایک اچھے ماحول میں چلتی ہے۔ سر 2020 میں پی اے کو مطلب کہ 2020 کے بعد کو مطلب بڑی کامیابی ملی ہے کہ پی آئی اے کا میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے ایک غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دے کے پی آئی اے کا اربوں روپے کا نقصان کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے دور میں اب پی آئی اے کی فلائٹ ریزیوم ہوئی ہیں، یورپ میں بھی، یو کے میں بھی، اور ہمیں یہ بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب کا بڑا فوکس تھا، وزیر ہوا بازی جناب خواجہ آصف صاحب کا، ڈی پی ایم صاحب کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف پی ٹی وی کا یا پی آئی اے کا ریوائول ہے، بلکہ پی آئی اے کو کروڑوں اربوں روپے کا منافع بھی ہوگا، اور جو پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی خبر ہے۔ سر غالب صاحب نے خیبر پختونخوا کرپشن میں پہلے نمبر پر آ کے دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اور جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے، نااہلی کی ایک انتہا ہے، کرپشن، مس مینجمنٹ۔ آپ جو بیچارے سوات دریائے سوات میں سیاح تھے ان کو تو بچا نہیں سکے، اور حالات یہ ہیں کہ کرپشن کے مار لگے ہوئے۔ تھینک یو بہت۔ اس کے بہاف پہ، کیونکہ وہ کمپنی کی وائنڈنگ اپ چل رہی کافی عرصے سے، اور میرے آنے سے پہلے سے وہ آبویسلی کمپنی کا ایک وائنڈنگ اپ کا پروسیس چل رہا تھا، تو میں صرف کورٹ سے ہم یہ ہمبل سبمیشن کرنے آئے تھے کہ اس کی وائنڈنگ اپ نہ کی جائے۔ اس کی جو امپلائیز ہیں 300 سے زیادہ ہیں، ان کی جو روزگار ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کمپنی وائنڈ اپ نہ ہو اور ایک ریوائول پہ چانس دیا جائے کہ اس کمپنی کو ریوائیو کیا جائے۔ اور کورٹ نے مہربانی کی ہے کہ انہوں نے جو امپلائیز کی سیلریز اکاؤنٹ میں آ چکی تھی وہ ادا کرنے کی لیکویڈیٹر کو ہدایت کی ہے، اور بزنس پلان سبمٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ احکامات جاری کیے ہیں، تو ایک بزنس پلان اس کا بنایا جائے گا، کورٹ کو سبمٹ کیا جائے گا تاکہ یہ کمپنی جو ہے یہ چل سکے۔ سر آج پروسیڈنگ سے مطمئن ہیں آپ؟
جی प्रोसीडिंग देखिए, मैं तो ऑब्वियसली मैं तो कोर्ट की रिस्पेक्ट की वजह से आया था और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बड़ी हमें पेशेंट हियरिंग मिली और ऑब्वियसली प्रोसीडिंग जो है वो बिल्कुल कानून के मुताबिक चलती है, बड़े एक अच्छे माहौल में चलती है। सर 2020 में PIA को मतलब कि 2020 के बाद को मुझे एक बड़ी कामयाबी मिली है कि PIA पर जो पाबंदियां PIA का मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला का करम है। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे के PIA का अरबों रुपए का नुकसान किया, तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे दौर में अब PIA की फ़्लाइट्स रिज्यूम हुई हैं, यूरोप में भी, UK में भी, और हमें ये बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा फोकस था, वज़ीर हवाबाजी जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का, DPM साहब का, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ना सिर्फ PTV का या PIA का रिवाइवल है, बल्कि PIA को करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा भी होगा और जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है। सर गैलिब सर ने खैबर में करप्शन में पहले नंबर पर आ गया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मामला चल रहे हैं और जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है, ना अहली की एक इंतहा है, करप्शन, मिस मैनेजमेंट। आप जो बेचारे सवाद दरियाए सवाद में सयाहत थे उनको तो बचा नहीं सके, और हालात ये हैं कि करप्शन के मार लगे हुए हैं। थैंक यू बहुत।